السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ ٹاکسک زہریلے رشتہ دار کس طرح جو ہے ہماری زندگی میں ایسی لمحات لے کر آتے ہیں جس سے ہم کلچ جاتے ہیں۔ تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ۔ تو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ سر آپ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کہا یہی تو چیلنج ہے۔ اگر ہر شے حلوہ ہو تو پھر سب کھائیں، رائٹ؟ چیز مشکل ہے اس لیے کوئی کھاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ جب ہم ایگزام دیتے ہیں تو ہم ٹیچر سے ایک بڑا عجیب سا سوال کرتے ہیں، کیا ایگزام مشکل ہوگا؟ ارے اگر آپ کو چیز آتی ہوگی تو ایگزام مشکل نہیں ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں آتی ہوگی تو میں آپ کو کچھ بھی دے دوں مشکل لگے گا۔ تو ایگزام کا مشکل ہونا یا آسان ہونا تو اس بندے کے اوپر بھی منحصر ہوتا ہے کہ اس کی اپنے علم کا کیا لیول ہے۔ تو آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اسی لیے تو آزمائش ہے، اور اسی لیے تو یہ کرنے کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، انسان صبر کرتا ہے۔ تو آپ یہاں صبر کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، اللہ انہیں ہدایت دے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد ہے کہ جو ماحول ہے گھر کا، اس کے اندر جو پیس ہے، جو شانتی ہے، جو ایک قسم کی اچھا انوائرمنٹ ہے، وہ رہے، وہ قائم رہے۔ اسی لیے ایک پارٹی ایسی راہ اختیار کر رہی ہے کہ دوسری پارٹی بہت کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ پارٹی جو ہے ان کی اس کوشش کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے، بس ہماری یہی کوشش ہے۔ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سر اس سے تو کہیں ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا؟ بھئی گناہ کیوں ملے گا؟ آپ تو برائی کو روکنے کے لیے اقدام کر رہے ہیں کہ برائی نہ پھیلے، معاملات خراب نہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو میں نہ ہو، برتن آپس میں نہ کھنکے، ہے نا؟ ہوتا کیا ہے، وہ ایک بڑی پرانی مثال ہم نے بچپن میں پڑھی تھی کہ جو خالی برتن ہوتا ہے وہ آواز کرتا ہے، تو تھوتھا چنا باجے گھنا۔ تو جو خالی برتن ہوتا ہے وہ آواز کرتا ہے، اور جو بھرا ہوا برتن ہوتا ہے وہ نہیں آواز کرتا۔ اور اسی طرح کسی نے کیا خوب شعر بھی کہا ہے کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ تو سمندر بالکل خاموش ہے اپنی گہرائیوں میں بھی، اور دریا جو ہے وہ تھوڑی سی گہرائیوں میں بھی ایسی طغیانیاں مارتا ہے کہ گویا پتہ نہیں کیا ہوں میں۔ تو آپ کی خاموشی سمندر کی خاموشی ہوگی، اور ان کے لیے یہی سب سے بڑا جواب ہوگا کہ ہم آپ سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم سلجھے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، ہم اس ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم صلح، امن و آشتی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو بس یہی معاملہ ہے۔ تو اس کے اندر تو گناہ نہیں بلکہ ثواب کا ایلیمنٹ نکلتا ہے کہ آپ ماحول کو خراب نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ یوں کہتے ہیں نا کہ آپ کو ضبط کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو ان کی تلخ بات کو ضبط کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ اس لیے ضبط کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک بات یاد رکھنا کہ یہاں کی جیت نہیں، جیت آخرت کی جیت ہے۔ یاد رکھنا، جیت آخرت کی جیت ہے۔ اچھا، اگر کوئی کسی پہ غلط الزام لگائے تو پھر بولنا بنتا ہے۔ غلط الزام، کوئی الزام لگائے نا آپ پہ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا، تو پھر صحیح طریقے سے بولنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں ملتی ہے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا، عزیز مصر کی بیوی کہہ لیں یا زلیخا کہہ لیں یا رائیل کہہ لیں، جو کہہ لیں، اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پھاڑ دی، اور پھاڑنے کے بعد اب دروازے پر اس کا شوہر جو ہے وہ مل گیا۔ اب اس نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کے الزام کا جواب وہیں دے دیا کہ یہ غلط بات کر رہی ہے، اصل میں اس نے یہ اقدام میرے ساتھ کیا تھا، میں نے اس کی طرف کوئی اقدام نہیں کیا۔ تو انہوں نے اپنی صفائی فوراً پیش کر دی تاکہ بات کے بگڑنے سے پہلے بات سمجھ جائے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی آپ کے اوپر اگر اس طرح کا معاملہ کرے تو آپ بالکل اس کو صحیح معنی میں جواب دیں، اور یوسف علیہ السلام نے بڑا جامع اور صحیح جواب دیا کہ اس نے مجھے اپنی طرف لانے کی کوشش کی، میں نے کوئی کام نہیں کیا، تو مجھ پہ الزام لگا رہی ہے۔
تو اس کا پھر جواب یہی ہوا کہ عزیز مصر نے پھر تفتیش کرائی. یوسف علیہ السلام خاموشی اختیار کر لیتے تو لوگ سمجھتے کہ یوسف علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم نے یہ کام کیا اس لیے شرمندہ ہو گئے. نہیں، کہیں آپ کو بولنا پڑتا ہے، کہیں آپ نہیں بولتے. ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن کیا ہے. یہ آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے، یہ آپ نے جانچنا ہے کہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. اور بات ایسی نپی تلی جامع ہو، یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے. اور بھاری وزنی بات ہو اور جامع بات ہو اور پھر چھوٹی بات ہو تو اس طرح جو ہے وہ دوسرے کو اس کے اندر زیادہ روم نہیں ملتا. اور جہاں تک آپ کی یہ بات کا تعلق ہے کہ بھائی وہ ہمیں اپنے گھر بلاتے ہیں، وہ تو ہمارے گھر آتے ہیں تو لڑتے ہی جھگڑتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بس دل چھلنی کر دیتے ہیں. پھر وہ اپنے گھر بلاتے ہیں اور ہم اس لیے نہیں جاتے ہیں کیونکہ بات نہ بڑھے، کیونکہ ان کے گھر جا کے بھی ذلیل ہی ہونا ہے. تو کیا ضرورت ہے ان کے گھر جانے کی؟ تو کیا اس کا بھی گناہ ملے گا؟ نہیں. دیکھیں، اگین گوئنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ، آپ کا یہ اقدام انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کا ان کے گھر نہ جانا، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے آپ تعلق نہیں توڑ رہے بلکہ آپ تعلق ٹوٹنے سے بچا رہے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو بعض اقدامات جو ہے وہ کسی مصلحت کے تحت بھی کیے جاتے ہیں نا. تو ہمارے والد صاحب ایک بات کرتے تھے، آج بھی یاد ہے مجھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. یہ وہ دن ہے کہ ابھی تھوڑے دنوں میں ان کو گئے ہوئے 16 برس بیت جائیں گے. میں انشاءاللہ تعالی اس دن خاص آپ سے بات کروں گا اور آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. بھی چند ہی دن میں 2-4 دن میں انشاءاللہ تعالی آپ سے بات کروں گا اس بارے میں. لیکن وہ ایک بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا، یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ چند سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں جگ والے. چند سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں جگ والے، ملیں تو جل اٹھیں، جدا کرو تو دھواں کریں. تو یہ جو جگ والے ہیں نا، یہ اگر مل جائیں تو بڑی آگ بنا دیتے ہیں، اور اگر جدا کر دو انہیں تب بھی دھواں تو دیتے ہی ہیں. یہ کسی حال میں خوش نہیں رہتے. تو تم ان کو خوش کرنے میں تمہاری ساری زندگی نکل جائے گی، یہ خوش نہیں ہوں گے. تو تم اپنا کام کرتے رہو. وہ ہمارے سسر صاحب اللہ انہیں حیاتی دے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، آپ سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، تم اپنا صفحہ صاف رکھو، تم سے تمہارے صفحے کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ تم سے ان کے کیے کا سوال نہیں، ان سے تمہارے کیے کا سوال نہیں. تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا صفحہ صاف رکھنا ہے، کیونکہ صفائی کے 3 نمبر تو آپ کو چاہیے نا. وہ اپنا صفحہ گندا کریں تو خود بھگتیں گے. اینی اور اس کے بعد کسی اور نے یہ سوال کیا، سر ساتھ رہتے ہوئے ایک گھر میں بڑا مشکل ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں کہ انسان ایسا نہ کرے، پھر لوگ آگے باتیں سناتے ہیں کہ کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو یا کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو. دیکھیں، آپ کی خاموشی جو ہے نا ایک بہت بڑا جواب ہو. یہ ان کا تلملانا جو ہے نا وہ اسی لیے ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی منورنجن بندھا رہے ہیں، کوئی تفریح رہے، کوئی ڈرامہ رہے، کوئی مرچ مسالہ رہے. آپ انہیں موقع فراہم نہیں کر رہے. تو ان کی یہ باتیں ان کے اندر کی کیفیت بیان کر رہی ہیں کہ وہ کتنے تلملائے ہوئے ہیں. ہاں، ہوں، جی، اچھا، اچھے طریقے سے یہ 2-4 الفاظ ہیں، انہیں آپ استعمال کریں اور دیکھیں. انگریزی میں ایک بڑا پیارا ورڈ ہے، بہت اچھا لفظ ہے، وہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے. اس کی سپیلنگ میں آپ کو بتاتا ہوں، ورڈ آپ خود سمجھ جائیں گے. IGNORE، چھوٹا سا ورڈ ہے، رائٹ؟ IGNORE، اگنور. اگنور ماریں. وہ کہتے ہیں نا جی، ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا، رائٹ؟ تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے، کیسے دینے کا؟ دینے کا خاموشی، چپ بسار جاؤ. انسان کی چپ ایک ایسی جوتی ہوتی ہے نا ان کے اوپر جو تنگ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان سے چپ نہیں سدھاری جاتی. سمجھے بات؟ چپ کا جواب کوئی نہیں ہے. خاموشی 1000 جوابوں سے بہتر ہے. خاموشی اختیار کرو، بہت سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. ہماری زبان جو ہے نا یہ بڑی خراب ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جوانوں کو 2 چیزوں کے بارے میں نصیحت کی کہ اگر تم ان کی حفاظت کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان میں سے ایک زبان بھی تھی.
یہ ہماری گفتار، ہمارا کردار، یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہنستے مسکراتے رہیں، غم نہ لیں، انہیں غم لینے دیں جو غم لینے کے شوقین ہیں۔ آپ کیوں غم لیتے ہیں، ہے نا؟ اور دیکھو نا، دن میں اتنے سارے اللہ نے سیکنڈز دیے ہیں، ان کی چند سیکنڈ، انہوں نے آپ کی زندگی کے اگر کبھی چند سیکنڈ خراب کیے ہوں تو باقی دن کے اتنے سارے سیکنڈز ان چند سیکنڈز کی وجہ سے کیوں خراب کرتے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوئی، کسی کے پاس لاکھ روپے ہیں، اس کے 10 روپے کہیں کھو گئے، تو وہ 10 روپے کے لیے وہ جو لاکھ میں سے بچ گئے نا باقی اتنے سارے پیسے، ان کے اوپر بھی انجوائے نہیں کر رہا، ان کو بھی خوش نہیں ہو رہا، ان کے لیے بھی یہ 10 روپے کا رونا رو رہا ہے۔ 10 روپے کا رونا نہ روئیں، وہ جو باقی بچ گیا ہے اس میں خوش رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔